بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ اکبر بادشاہ اسے شہزادہ سلیم اور شیخو کہتا تھا، لیکن اس نے خود کو شہزادہ سلیم اور شیخو کہلوانے کی بجائے جہانگیر کہلوانا پسند کیا۔ جہانگیر نے مغلیہ سلطنت میں ہٹ دھرمی، ضد، سرکشی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے جیسی اخلاقی بیماریوں کی دیدہ دلیری سے بنیاد رکھی۔ ضد کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی والد محترم کی ایک حسین ترین کنیز نادرہ بیگم یا شریف النساء، جسے اکبر اعظم نے انارکلی کا خطاب دیا تھا، یہ ان پر ایسے عاشق ہوئے کہ اکبر نے انہیں عاشقی سے بچانے کے لیے اس معصوم ہی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ لیکن شہزادے میاں باز نہیں آئے اور کچھ برسوں بعد محل ہی میں پلنے بڑھنے والی مہر النساء کے عشق میں مبتلا ہوئے۔ اکبر نے جب ان کی مہر النساء میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو بھانپا تو فوراً ہی اپنے ایک قابل اعتماد جرنیل علی کلی سے شادی کر کے اسے شیر افغن کا خطاب دے کر بنگال بھجوا دیا، جہاں مہر النساء نے اپنی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کو جنم دیا اور اس کے بعد کبھی ماں نہ بن سکی۔ اسی دوران اکبر مر گیا اور 24 اکتوبر 1605 میں جہانگیر تخت نشین ہوا۔ گو کہ وہ مہر النساء کو اپنے عیاشانہ طبیعت کے باعث بلا چکا تھا، لیکن کسی کا بھی حق جھپٹنے اور خود سری کی عادت نے اس کو نہیں بلایا تھا۔ چنانچہ ایک دن راوی کے کنارے اپنے تعمیر کردہ محل کی چھت پر جب وہ لاہور کے حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اس نے کشتی میں ایک حسین عورت کو دیکھا، اور پھر جب معلومات حاصل کی تو یہ راز کھلا کہ یہ وہ بادشاہ کی پرانی محبت مہر النساء ہے جو اب شیر افغن کی زوجہ ہیں۔ یہ جان کر اڑیل اور حجتی جہانگیر نے اسے اپنے سوتیلے بھائی قطب الدین کے ذریعے شیر افغن کو کہلوایا کہ وہ مہر النساء کو طلاق دے دے۔ شیر افغن بھی چونکہ ماضی سے باخبر تھا، اس لیے اس نے طلاق دینے کی بجائے قطب الدین ہی کو قتل کرا دیا تاکہ جہانگیر کو اکسا سکے۔ مگر سازشی دماغ سے آراستہ جہانگیر نے فوری رد عمل کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کیا اور پٹنہ میں شیر افغن کو ایسی مہارت سے قتل کرایا کہ تاریخ آج بھی اصل واقعے سے بے خبر ہے۔ بیوہ ہوتے ہی مہر النساء کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور تقریباً 4 برس بعد اذیتوں سے تنگ آ کر مہر النساء ضدی شہنشاہ کے سامنے جھکی ضرور، لیکن کچھ ہی عرصے میں ایسا انتقام لیا کہ خطبے کے سوا امور سلطنت سے جہانگیر کو پردہ محبت کی آڑ میں اس طرح جدا کیا جیسے کسائی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حکومت یقیناً جہانگیر کی تھی مگر سکہ نور جہاں کا چلتا تھا۔ جہانگیر کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اکبر کے بعد جب دائم الخمر جہانگیر سریر آرائے سلطنت ہوا تو ہندوؤں نے سر اٹھایا، دیانتیں ضائع ہو گئیں، اور وہ خود کہتا تھا کہ میں نے روزانہ 1 سیر شراب اور 8 سیر کباب کے بدلے اپنی سلطنت نور جہاں کو بخش دی، جبکہ اپنی تزک میں لکھتا ہے کہ میری حکومت کے در و دولت کا یہ حال تھا کہ نور جہاں کا باپ دیوان کل ہے، آصف جاہ یعنی نور جہاں کا بھائی وزیر اعظم ہے، اور خود نور جہاں ہم راز اور حکم ہے۔ جہانگیر نے جو چاہا حاصل کیا، جیسے چاہا وہ جیا۔ انارکلی سے ناکام محبت کے بعد اس نے نہ صرف مہر النساء کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا بلکہ من بھاوتی اور شہزادی مانمتی جیسی وقت کی بے مثال حسیناؤں کو بھی اپنے حرم کی 18 عورتوں میں سے بیویاں قرار دینے کے لیے منتخب کیا۔ اکبر اسے شیخ سلیم چشتی جیسی روحانی شخصیت کی نسبت کی وجہ سے شیخو اور سلیم کے نام سے پکارتا تھا، لیکن اس نے خود کو جہانگیر قرار دے کر اس نسبت سے لا تعلقی کر لی تھی، لہذا شیخو اور سلیم جیسے صوفیانہ ناموں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے لاہور سے کچھ فاصلے پر جہانگیر آباد کے نام سے شہر بسایا تو صحیح، مگر فتح پور سیکری کے حضرت شیخ سلیم چشتی کی کرامت نے شیخو پورہ میں بدل دیا۔ آج جہانگیر کا مقبرہ ویران ہے مگر شیخو پورہ آباد ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔